اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس چیریٹیز اینڈ ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کے تحت آج ایس ایس سی کے 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس کے چیک مختلف شہر حیدرآباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے ذمہ داروں کو دیا گیا ہے، اور آج 1644 طلباء اور طالبات کی ایس ایس سی کی 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس دی گئی ہے۔ 92 گورنمنٹ سکولز میں 2,05,500 روپے کے چیکس آج 1644 طلباء اور طالبات کی امتحان کی فیس کے چیکس اس ٹرسٹ کے تحت دیے گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سال سپتمبر میں 14,000 گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن کٹ دیا گیا، جس کی لاگت 62,18,000 تھی، اور جنوری اس سال 2022 میں ایس ایس سی کی امتحان کی فیس بھی دی گئی تھی اس سال کے ایس ایس سی امتحان کے لیے، جو قریب 2,147 طلباء اور طالبات کو دیا گیا تھا، اور اس میں 89 گورنمنٹ سکولز تھے، اور اس کی جو نقد رقم چیک دیا گیا ہے وہ 2,68,375۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 17 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ ایجوکیشن کٹ اور آل ان ون گائیڈ ایس ایس سی کی امتحان کی فیس، اور جو بچی طلباء اور طالبات ایس ایس سی میں اچھے نمبرات لاتے ہیں ان کو کیش ایوارڈ، اور اسکول کا جو 100% پاس ریٹ ہوتا ہے ان کو بھی کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو 17 سال سے مرحوم قائد سالار ملت نے اس اسکیم کا آغاز کیا، اور اکتوبر 2005 سے نومبر 2022 تک اس اسکیم کے تحت اب تک جن طلباء اور طالبات نے جس سے اس کو فائدہ ہوا ان کی کل تعداد 2,95,206 طلباء اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا۔ اب تک کے ایس ایس سی کی امتحان کی فیس 36,599 طلباء اور طالبات کو دی گئی۔ ایس ایس سی ٹاپرز میں نقد رقم کیش ایوارڈ 3,207 بچوں کو، آل ان ون گائیڈ 98,000 طلباء اور طالبات کو دیا گیا، اور یہ پورا ریکارڈ ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کو مضبوط کیا جائے، اور میری آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ تمام کی محنت کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اردو سکولز میں طلباء اور طالبات آ رہے ہیں۔ آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ پوری کوشش کریے کہ یہ جو طلباء اور طالبات امتحان لکھیں گے اس میں آپ کے سکول کا پاس پرسنٹیج بہتر سے بہتر ہو۔ کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ امتحان لکھنے والے بچے اچھے گریڈز کے ساتھ کامیاب ہوں، اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ان طلباء اور طالبات کو جانتے ہیں جو آگے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور پڑھیں گے، ان کو بھی آپ گائیڈ کریے کہ انٹر میں وہ ان کی پسند کے لحاظ سے اور ان کی پڑھائی کے رجحان کے لحاظ سے وہ کون سے انٹر میں سبجیکٹس میں یا کون سی فیکلٹی میں، چاہے سی ای سی ہو یا بی پی سی ہو یا پھر ایم پی سی ہو یا جو بھی ہو، اس میں بھی آپ لوگوں کی گائیڈنس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھا ہوں کہ کئی بچے 10th کے امتحان کے کامیاب ہونے کے بعد وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں جانا۔ گھر میں ان کو ایک رائے دی جاتی ہے، بچوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ امتحان سے پہلے یا جو بھی آپ کو وقت ملے تھوڑا ان کو بھی گائیڈ کریے، اور ان کو اس بات کا آپ لوگ زیادہ ان کو سمجھائیے کہ 10ویں جماعت کے بعد ان کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، اور ان کی جو خواہش ہے وہ اس کو حاصل کریں۔ وہ تعلیم کے میدان میں چاہے وہ انٹر کے بعد
گریجویشن کریں یا کوئی بھی پروفیشنل کورس میں ان کا داخلہ ملے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ 10th کا ایگزام میری نظر میں ایک طالب علم کے لیے ایک بڑا ہی اہم امتحان ہوتا ہے۔ یہاں سے بچے اپنی راہ جو لیتے ہیں تو ان کو یا تو وہ گریجویشن، MA یا PhD یا پھر پروفیشنل کورسز کی راہ پر لے کر جاتا ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کامیابی کے ساتھ یہ جو اسکیم چل رہی ہے اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا، آپ تمام لوگوں کی تجاویز رہی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اردو میڈیم کے مدارس حیدرآباد میں ہے، تلنگانہ میں ہے، جس میں ہم حیدرآباد سے ہٹ کر تلنگانہ میں آل ان ون گائیڈ بھی ان کو دیتے ہیں، اور SSC کی اگر کوئی اچھا GPA لاتا ہے تو ان کو بھی کیش ایوارڈ تلنگانہ کے مختلف اردو میڈیم مدارس سے پڑھنے والے طلباء و طالبات کو دیا جاتا ہے۔ تو میری آپ تمام کا شکریہ، اور میں پھر سے اس بات کا ریٹریٹ ادا کرتا ہوں کہ حکومت تلنگانہ کو یہ چاہیے کہ وہ جو 4% ریزرویشن ہے اس کو بڑھایا جائے، اور یہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں میں جو پسماندہ کاسٹ ہیں جن کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور مسلم پسماندگی یا مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے ان کی پسماندگی کا ہمارے پاس ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس ہے، اور وہ سدھیر کمیٹی نے اس کو پروف کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے مسلمانوں میں جو پسماندہ برادری بولیے یا کاسٹ بولیے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے، مل رہا ہے، مگر وہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ 4% ہمارے لیے ناکافی ہے، اور ہم حکومت تلنگانہ سے دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری تدابیر کو اور پوری کوشش کرے کہ ریزرویشن بڑھے اور وہ قانونی طور پر ٹکا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا اور پھر اس کے بعد پیچیدگیاں اور مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ کے مسلم اقلیت کو 4% ریزرویشن میں اس کو اضافہ کرے گی، کیونکہ ہماری بیکورڈنس کا، سوشل اور ایجوکیشنل بیکورڈنس کا ایک رپورٹ ہے سدھیر کمیٹی کی، جس میں پورے تلنگانہ کے 33 ضلعوں کو جا کر، جتنے بھی ضلع تھے اس وقت، وہاں پر انہوں نے جا کر جائزہ لیا، پورا ڈیٹا ہے پسماندگی کا، سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس کا، ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، یہ تمام ایک جامع رپورٹ ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ سدھیر کمیٹی میں سدھیر صاحب تھے، عامر اللہ خان صاحب تھے، اس میں ہمارے ممبئی کے ٹس کے کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا، شابان صاحب، اور ایک پوری آفس 1.5-2 سال کام کر کے اس رپورٹ کو تیار کیا، اور ایسی رپورٹ ہے کہ کوئی اس کو پڑھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر نہیں لکھی گئی رپورٹ ہے، بلکہ ماہرین نے پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کو اس طرح سے تیار کیا کہ ہم اپنی پسماندگی کو قانون کے دائرے میں رہ کر، مانے جو بھارت کی آئین کی دفعہ 15 اور 16 ہے، اس کے تحت ہم سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ پروف ہو سکتا ہے اس میں۔ تو ہماری کوشش اور ہماری مطالبہ تلنگانہ حکومت سے یہی ہے کہ اس 4% ریزرویشن کو بڑھایا جائے، اور اگر یہ 4% ریزرویشن کا چیلنج سپریم کورٹ میں بھی ہے، میں اس سلسلے میں حکومت تلنگانہ سے بات بھی کیا، ذمہ داروں سے، ان سب نے ایک بہترین لیگل ٹیم کو بھی تیار کیا سپریم کورٹ میں۔ میں تلنگانہ حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین سینئر وکلاؤں کی ٹیم کو بھی تیار کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ 4% چیلنج ہوا، اگر وہ آتا ہے تو پھر ہماری ایک ٹیم وہاں پر بہترین وکلاؤں کی ٹیم ہے۔ مگر یہ جو رپورٹ سدھیر کمیٹی کی ہے یہ ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے، جامع رپورٹ ہے، اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ کیونکہ اردو میڈیم مدارس کے ذمہ دار ہیں، اس رپورٹ کو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے جو ایجوکیشن کے اوپر چیپٹر ہے، جو ہیلتھ کے اوپر چیپٹر ہے، یہ آپ کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور
اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریزرویشن کی بات ہوتی ہے تحفظات کی، تو جو ریزرویشن کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا۔ ہم مذہب کے نام پر نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم اپنی پسماندگی کے نام پر پوچھ رہے ہیں، جو آئین میں، بھارت کی آئین میں اس کا ذکر ہے دفعہ 15 اور 16 میں، اور وہ اس کی رپورٹ ہے، یہ ایک رپورٹ ہے، اس کو بیک کرتی ہے، اس کو کورابوریٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ SSC کے امتحان کا رزلٹ آپ کے اسکولوں میں جو طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو کامیاب کرے، اور ان سب کو اللہ اعلیٰ درجات میں کامیاب کرے، اور اپنی تعلیم کو جاری رکھے۔ اور اس میں آپ لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد وہ کون سے کورس میں جائیں گے، کیا کریں گے۔ مگر کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان طلباء اور طالبات کو تعلیم ترک کرنے سے روکا جائے 10ویں جماعت کے بعد۔ ان کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو 10th اور 12th میں مانے ایوریج پڑھتے ہیں، مگر اس کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے ان لوگوں میں، اور جب وہ پڑھنا اگر ان کو اپنے پسند کا سبجیکٹ مل گیا تو وہ اتنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں اپنے تعلیم کے میدان میں کہ پھر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ 8th اور 9th 10th میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، اب یہ اتنا آگے کیسا بڑھ گیا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کو صحیح بتائیں گے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے اسکول میں، حیدرآباد پبلک اسکول بیگم پیٹ میں، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، مگر گریجویشن بھی میرا ہو گیا الحمدللہ، مگر جب میں اپنی شوق کی چیز پڑھنا شروع کیا، قانون کی ڈگری، تو اس میں اللہ کا خیر ہر چیز میں اللہ کا ہی کرم ہوتا، فضل ہوتا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے اگر آپ لوگ ان کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی آپ ان کو پڑھاتے ہیں، آپ کو معلوم، اور ان کو آپ سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیز اگر تم کریں گے تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، مگر تعلیم ترک مت کرو، تعلیم مت چھوڑو، تعلیم کو مکمل کرو، اس کے بعد 12th کرو، پھر گریجویشن کرو یا پروفیشنل کورس کرو۔ اور آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، جو یہ ہماری بدبختی کہیے یا میڈیا کی کمزوری کہیے، کہ اردو اسکول سے جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ نیٹ کو کریک کرتے ہیں، MSET کو کریک کرتے ہیں، ان کے لیے انگریزی زبان ایک بیریئر نہیں بنتا ان کو آگے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا کارنامہ ہے، اور اگر صحیح طور پر اگر کوئی اسٹڈی کرے گا گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کو، تو ان کو حیرت ہوگی کہ لینگویج ایک بیریئر نہیں تھا ان بچوں کے لیے۔ میں خود کئی اسٹوڈنٹس کو ملتا ہوں 12th کے ایگزام کے بعد، آ کر بولتے کہ سر آپ ہمارے کو ایجوکیشن کٹ دیے تھے اور ہم MSET کوالیفائی کر لیے، یا پھر میں فلاں گریجویشن مکمل کر لی ہوں یا کر لیا ہوں۔ تو بہرحال اللہ آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔